ہمارا اسلامی برادر ملک ہے جو بہت ہی بھاگا ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ٹھیک ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کی بے لگامی ٹھیک نہیں ہے کہ اس قرض کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، نہ اس سے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، لینا آپ ساری چیزیں جو ہیں اس ملک کی عوام کی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم ایسی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، عوام بیچارے نام و شبینہ کو محتاج ہو گئے ہیں۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاضی جاوید، اپنے پروگرام تحفظ پاکستان کے ساتھ۔ ساتھیوں، تحفظ کا لفظ ہر ایک نے اس بات کو بہت اچھی طرح سنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا تحفظ جو ہوتا ہے وہ ملکوں کی اپنا دفاع ہوتا ہے۔ آپ کے دفاعی ہتھیار، آپ کی چیزیں، آپ کے دفاعی سامان، آپ کے ہوائی جہاز، آپ کے میزائل، آپ کی سائبر ٹیکنالوجیز اور آپ کی تمام ایسی ضروریات جو آپ کے دفاع میں آپ کے کام آ سکے اور آپ کے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے، ایسا ہتھیار آپ کے پاس ہر وقت موجود ہونا چاہیے۔ یہ کسی بھی قوم کے لیے بقا کی بات ہوتی ہے۔ اگر اس کے باوجود اگر آپ کے پاس ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں اور آپ یہ کہیں کہ جی آپ ایک بہت ہی مضبوط ملک ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی بھلاوے میں ہیں۔ ہمارا مدعا ہے کہ ملک کی معیشت کو جس طرح سے ہماری موجودہ عمران خان صاحب کی حکومت نے تباہ و برباد کیا، اس کا تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ 2019 میں جب عبدالحفیظ شیخ صاحب تشریف لے کر کے آئے اور ہمارے وزیر خزانہ، ان کو پہلے مشیر خزانہ بنایا گیا، بعد میں ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا، اور یہی سوچا جا رہا تھا کہ جناب یہ ہمارے ایک وزیر خزانہ جو ہیں یہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں، لیکن انہوں نے 13 مارچ 2019 کو ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں ان کا انداز گفتگو بالکل ایسا تھا جیسے کوئی وائسرائے جو ہے وہ اپنے رعایا سے گفتگو کر رہا ہے اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اب آپ لوگ تیار ہو جائیے اور میں آ گیا ہوں۔ ان سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال کرو کہ بھئی IMF کی کیا شرائطیں ہیں، وہ یہی کہتے تھے کہ جناب یہ ساری شرائطیں بتائی تو نہیں جا سکتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج جب 2022 آ گیا ہے تو ہمیں وہ ساری کی ساری شرائطیں بالکل کھل کر واضح انداز میں شامل ہو گئی ہیں۔ اب تمام حضرات کوئی بہت اچھی طرح اس بات کا علم ہوگا کہ قیصر بنگالی صاحب، ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب ایک بہت بڑے، بہت ہی معیشت کے بارے میں ان کا علم ہے، معیشت کو وہ جانتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری دراصل اسٹیٹ بینک کی خود مختاری نہیں ہے، بلکہ یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں جس طرح وہاں کے مرکزی بینک کو یورپین نے قرض دے کر کے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اسی طرح سے یہ اسٹیٹ بینک کو آج ہم نے مکمل طور پر اپنے قبضے سے پاکستان کی بالادستی سے نکال کر IMF کی بالادستی میں پہنچا دیا ہے۔ 2 ماہ پہلے ایک یہاں OIC کا اجلاس ہوا تھا۔ OIC کے اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک اکاؤنٹ کھولا جائے گا پاکستان کے بینک میں جس میں افغانستان کے لیے امدادی چیکس آیا کریں گے اور یہاں سے پھر وہ ان کو منتقل کیا جائیں گے۔ لیکن اس بینک کے صورتحال یہ ہوئی کہ آج اسٹیٹ بینک نے اپنی خود مختاری کے تحت یہ اعلان کر دیا، گورنمنٹ آف پاکستان کو ریٹرن میں لکھ کر کے دے دیا کہ جناب عالی یہ OIC کے اجلاس میں جس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے دراصل یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے، یہ اسٹیٹ بینک کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا ایسا کسی بینک میں، پاکستان کے کسی بینک میں افغانستان کا اکاؤنٹ نہیں کھولا جا سکتا۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس اکاؤنٹ کے نہ کھلنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں جو ایک شخص آئے اور اس کو ہم سے کہے کہ جی ہمارا اکاؤنٹ کھول لو، اور جہاں تو آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا پاکستانیوں کا یہاں پہ کہ اکاؤنٹ تو شاید اتنے نہیں تھے جتنے IMF کے لوگوں کے یہاں پہ اکاؤنٹ تھے، امریکنوں کے یہاں پہ اکاؤنٹ تھے، امریکیوں کی بہت بڑی تعداد میں ان کے بلیک واٹر کے لوگوں نے یہاں پہ اکاؤنٹ کھول رکھے تھے، وہ یہاں سے پیسے وڈرا کراتے تھے اور یہاں دہشت گردی کے لیے پیسوں کو استعمال کرتے تھے۔
لیکن اگر نہیں کھل سکتا تو افغانستان کے ملک کے لیے کوئی یہاں پہ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا۔ یہ صرف اور صرف IMF کی ہدایت تھی۔ تو محترم قیصر منگاری صاحب کا میں نے ذکر کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت عثمانیہ کی طرح پاکستان کو مجبور اور اپنا غلام بنانے کے لیے یہ ساری پالیسیاں ہمارے یہاں متواتر چلائی جا رہی ہیں، جو انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ ڈاکٹر باقر سے اگر ہم کبھی یہ سوال کریں کہ جناب علی آپ وہاں سے یہاں آئیں، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ جناب ہم تو خدمت کرنے آئے ہیں پاکستان کی، ڈالروں میں تنخواہیں چھوڑ کر آئے ہیں پاکستان، ڈالر میں ہماری بہت بڑی تنخواہ ہوتی تھی۔ لیکن بعد میں یہ بات پتہ چلی کہ وہ اس وقت بھی گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان ہے اور IMF سے بھی ملازم ہے۔ اور پچھلی پریس کانفرنس جو ان کی ابھی چند دنوں پہلے ہوئی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ اگر IMF کی کوئی ملازمت کرتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، کون سی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ ہم اس کو IMF کی نوکری نہ کریں، IMF کی ملازمت نہ کریں۔ اب یہ ساری صورتحال ہمارے عمران خان جو اپنے آپ کو بہت طاقتور، توانا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو یہ تمام صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس ملک کے خلاف کس طرح سازش کی جا رہی ہے، اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو اور معیشت کو کس طرح اپنے کنٹرول میں لایا جا رہا ہے، اور کس طرح اس پوری سلطنت جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مجبور کرنے کے لیے اب کچھ ہی دنوں، 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ چین کی حکومت سے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب قرض لینے گئے تھے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ قرض لا کر کے IMF کا آپ قرض اتار رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو پھر تو آپ کا یہ قرض لانا، آپ کا قرض لینا، آپ ساری چیزیں جو ہیں اس ملکی عوام کی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ ماہ سعودی عرب سے قرض لیا، آپ حیران ہو جائیں گے، یہ ہمارا اسلامی برادر ملک ہے جو بہت ہی بھاگا ہمارے پاس آ رہا ہے، اور ہمارے جب سے ان کے اوپر حوثی باغیوں نے دو طرفہ متحدہ عرب امارات پہ بھی حملہ کرنا شروع کیا اور وہاں سعودی عرب پہ بھی ان کا اپنا زور چل رہا ہے، تو اس وقت بھاگے وہ پاکستان کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی یہ بھی سنا ہے میں نے کہ 23 مارچ کی جو یہ پریڈ ہو رہی ہے ہماری، جو ہوتی ہے سالانہ پریڈ، اس کے مہمان خصوصی بھی محترم جناب محمد بن سلمان وہ اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہوں گے، اور متحدہ عرب امارات سے بھی ایک بہت بڑا وفد جو ہے وہ فوجی بھی اور عسکری قیادت بھی اور بہت سارے دیگر لوگ بھی جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو ہمیں قرض دیا ہے، اس قرض کی پابندی یہ ہے کہ وہ 1 سال کے لیے قرض تھا۔ اس قرض کی بنیاد جو یہ رکھی گئی ہے تو اس پر ہم نے تقریباً 16 کروڑ ڈالر جو ہے ان کو اس پر سود دینا ہے، اور اس سود کے بعد جو ہے ہم اس قرض کو، وہ ہمارا قرض کی میعاد جو ہے وہ 1 سال کی ہے، لیکن 3 مہینے کے بعد سعودی عرب کسی بھی وقت ہم سے وہ 1 ارب ڈالر مانگ سکتی ہے۔ ذرا دیکھیں کہ ایک ایسا قرض جس کو نہ، اچھا اس قرض کی سب سے اہم جو اس کی جو شق ہے وہ یہ ہے کہ اس قرض کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، نہ اس سے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، نہ اس قرض کو آپ کسی اپنے دفاعی اخراجات میں خرچ کر سکتے ہیں، آپ کے معاشی اخراجات میں خرچ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ایز اٹ از جمع رہے گا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم ایسے قرض لے رہے ہیں اور ہم ایسی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، عوام بیچارے نام و شبینہ کو محتاج ہو گئے ہیں، اور ان کے شبینہ جو ہیں خوب عیاشیوں میں گزر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ پورے کا پورا جو دستور میں تبدیلی کی گئی ہے، اس سب کے ذمہ دار نہ صرف عمران خان ہیں بلکہ ان سے زیادہ اپوزیشن ہے، جس نے اس بل میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کبھی کوئی ذرہ برابر کوشش نہیں کی۔ شارق بورا نے کہا کہ جناب اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ٹھیک ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کی بے لگامی ٹھیک نہیں ہے۔ بس یہی ایک آخری بات میرے خیال میں ہے کہ ہمیں اسٹیٹ بینک کی خود مختاری منظور ہے، پاکستان کی معیشت کی خود مختاری منظور ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کی بے لگامی نہ ہمیں منظور ہے، نہ پاکستان کے عوام کو منظور ہے، نہ پاکستان کے حکمرانوں کو منظور ہونا چاہیے۔ آپ اپنے کمنٹس، اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیجیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ ہماری ویڈیو کو کس قدر پسند کر رہے ہیں۔
اپنے میزبان قاضی جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔